بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی بھڑک اٹھی اور آتش انتظام دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان کو جب پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجرے ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے سرخ یاقوت کے چبوترے میں سے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا۔ 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکوں۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم گریباں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں جا کے نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں ایسی بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھے میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجرے ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے بھی جنت میں رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، حکم خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس بات کو نہ سمجھ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پہ عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا اور اس کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا۔ اس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ بات تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سردیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا، اور وہی مور جو کہ بہت خوبصورت تھا اور سانپ کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، جب مور اور اس کے ملے ہوئے سانپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی خوبصورتی ختم کر دی۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے گئے، بدصورت پاؤں بنا دیے گئے۔ جس منہ سے سانپ نے یہ مشورہ دیا تھا اس سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دین اسلام سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر و سلام۔